اس کا؟ مجھے پتہ ہے انہوں نے یہ جو فراڈی وکیل ہے نا، مجھے پتہ ہے اس نے مجھے گولیاں مروانی ہیں. اب جو میں عدالت میں گیا ہوں اس دن جج صاحب کے سامنے میرے وال کھینچے، میرا کوٹ پہن گیا، مجھے چپیڑے ماری کچھ 30 وکیلوں نے وہاں پہ. تو وہ میں نے زمین لی تھی اپنی مدر کے نام پہ، کیونکہ میری مدر نے بہت مصیبتیں دیکھی ہوئی. اس کا بنانا تھا یتیم خانہ. جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی، وہ پتہ چلا وہ وکیل صاحب نے اپنی اور اپنی بیوی کے نام پہ کر لی زمین. 65% جو وکیل ہیں نا سول کورٹ میں وہ جعلی ہے. میری ماں کے نام پہ یتیم خانہ بنے گا، انشاءاللہ ضرور بنے گا. جس طرح ابھی بتا رہے ہیں کہ کچھ جو ہاں آپ پہ غلط کیسز بنے ہیں، اس میں آپ کو انہی عدالتوں نے کوئٹل بھی کیا ہے نا کہ آپ بے گناہ ہیں. آپ 56 پیجز کا آپ یہی بات کر رہے ہیں. اگر میرے ساتھ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، میرا کچھ نہیں ہو رہا، غریب آدمی بیچارہ کدھر جائے گا. اچھا. وہ میری جیکٹ ہٹ ہو گئی 86 میں. پھر میں نے ایک اسکول بنایا، فیشن ڈیزائن اسکول گورنر ہاؤس کے بیک سائڈ پہ. وہ میں نے ان کو گورنمنٹ کو دے دیا. وہ اب یونیورسٹی بن گئی ہے بہت بڑی فیشن کی، وہ میں نے بنا کے دی. آپ نے بے نظیر بھٹو کی بات کی. بے نظیر بھٹو آپ کو واپس لائیں، آپ سے آپ کی کلائنٹ بھی رہی ہیں پیرس میں. ان کے ساتھ کوئی گزرا کوئی واقعہ ہم سے شیئر کریں. کلائنٹ نہیں رہی، بے نظیر 8 سال میرے ساتھ رہی. ان کے بچے چھوٹے ہوتے تھے. اچھا، اب پچھلے دنوں آپ کی مریم صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی. آپ لاہور آتے ہیں، آپ نے لاہور کو دیکھا، اس میں کتنی چینجز ہو گئی 90s کا 80s کے لاہور پہ. تو آپ ان کو کیسا لیڈر کنسیڈر کرتے ہیں؟ اوپر سے وہ لمبے لمبے منی کپڑے اسکرٹ سعودی عرب میں کہاں پہنی جاتی ہے؟ پہنتے ہیں. میری دکانیں وہاں پہ دکانوں پہ لگے ہوئے ہیں. وہ اوپر سے برقع پہن لیتی ہیں، نیچے سب انہوں نے وہ پہنے ہوتے ہیں. 35 سال سے 35 ایئر سے. پاکستان میں بہت سے فیشن کے ادارے ہیں جو 3 ماہ میں آپ کو ڈپلوما دیتے ہیں اور آپ کو فیشن ڈیزائنر بنا دیتے ہیں. آپ کے خیال سے ایسے بنا جا سکتا ہے فیشن ڈیزائنر؟ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے لائف اتنی ایزی نہیں ہوتی. ہم اوورسیز پاکستانیوں کا شوق ہوتا ہے جب محنت کرتے ہیں اپنے ملک میں پیسے بھیجیں. ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ود احمد مشتبہ. آج کے میرے گیسٹ پوری دنیا میں جانے مانے جاتے ہیں. پاکستان نے بھی ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازا. پاکستان میں ان کو بابائے فیشن بھی کہا جاتا ہے، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے آج ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. سر، تھینک یو سو مچ فار اسپیئرنگ ٹائم فار می. بڑا اچھا لگا آپ ٹائم نکال کے میرے پاس آئے. تھینک یو سو مچ. لیکن تھینک یو، میں کہہ رہا ہوں آپ نے مجھے بلایا اور اتنا مجھے بڑی خوشی ہے آپ نے بلایا. تھینک یو سر. میں آپ سے پوچھوں گا، سب سے پہلے بچپن میں آپ داتا صاحب پہ بھی جا کے لنگر کھاتے تھے. آپ گھر میں حالات کو کچھ ٹھیک نہیں تھے. تو اب آپ کو جب آپ سوچتے ہیں کہ اس ٹائم آپ کو ایسا لگتا تھا کہ بڑے ہو کے آپ دی محمود بھٹی بنیں گے؟ نہیں، زندگی میں آدمی سوچ نہیں سکتا. وہ جب آدمی پڑھتا ہوتا ہے نا، تو کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے وکیل بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے. میں نے کبھی کچھ نہیں سوچا تھا میں کچھ بنوں گا، کیونکہ وہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا، میں جاتا تھا پڑھنے کے لیے، فیسیں خود میں نے کمائی کرنی ہوتی تھی کرنے کے لیے. تو وہ لیکن میں نے سوچا نہیں تھا میں آج آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ پوری دنیا میں اس طرح سے جانے جائیں گے؟ نہیں نہ، میں نے کبھی نہیں. میں جب نارکلی بھی جاتا تھا پیکٹ اٹھانے، شیزان فیکٹری جاتا تھا پیکٹ اٹھانے کے لیے، تو کیونکہ پیسے ہمیں چاہیے تھے، ہماری بہت غریب فیملی تھی، ہے نا. تو اس لیے مطلب مجھے بالکل نہیں پتہ تھا میں نے کیا بننا ہے. ہمارا ایک بڑا بھائی تھا، وہ اندرون شہر میں شادی کر کے بھاگ گیا تھا گھر سے. تو میری ایک چھوٹی سسٹر بھی ہوتی تھی. تو لائف اتنی ایزی نہیں تھی. ہاں. اچھا، اب جب بھی میجورٹی جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں نام کمایا، ڈاکٹر انجینئر تو لوگ بن جاتے ہیں، اور ایک اچھی چیز ہے، ڈاکٹر انجینئر بننا مشکل کام ہے، لیکن آپ ایک خاص لیول سے اوپر نہیں جاتے. آپ کو پوری دنیا جانتی ہے. اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں، جس طرح رونالڈو کی میں اگزامپل دے سکتا ہوں، اس کو پوری دنیا جانتی ہے. اور بھی بڑے ایسے لوگ. اگر ان کی زندگی کا شروع دیکھا جائے تو بڑا ہی ہمبل بیک گراؤنڈ تھا. رونالڈو کی جیسے میں نے بات کی، بچے اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا. وہ بھی اس طرح کھانا ڈھونڈ کے گاربیج سے تو وہ کھاتا تھا. تو مجھے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو شروع کی قسم پرسی ہے، یہ ضروری ہوتی ہے اتنا بڑا نام پیدا کرنے کے لیے؟ پیدا کرنے کے لیے نا اللہ میاں کہتا ہے جب آپ کو میں نے 2 ٹانگیں 2 بازو ایک سر دیا ہے نا، اس کو استعمال کرو، لیکن ہر چیز انٹیلیجنٹ طریقے سے. اوور نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر گر جائیں گے. اللہ میاں وہ لوگ کہتے ہیں نا یار یہ بڑا لکی ہے، اس کو لک مل گئی ہے تو سب چیزیں ہیں. نہیں، اس کا مطلب نہیں لک مل گئی تو اب میں آرام سے بیٹھا ہوں، سب چیزیں میرے ہاتھ میں گر رہی ہیں سارا کچھ. وہ چکر نہیں ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی تک بھی اللہ نے مجھے سب چیزیں دی ہیں، لیکن میں محنت کرتا ہوں 24 آور.
میں جب پاکستان آتا ہوں میں پھر 5 بجے اٹھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. 5 بجے اٹھ کے میں نے ایک کافی پینی ہوتی ہے، 7 بجے پھر اس کے بعد میرے ٹائم ایک گھنٹے بعد گھنٹے بعد، کیونکہ میں آتا ہوں ایک ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے، اتنی مصیبتیں ہیں اتنے چکر ہیں یہاں پہ، تو وہ میرے پاس فضول میں ٹائم ضائع نہیں کرتا. تو پیرس میں میں نے 42 ایئر صبح 5 بجے میں اٹھتا تھا، 6 بجے آفس جاتا تھا. میری ٹیم آتی تھی 9 بجے، 6 بجے چلے جاتی تھی وہ، لیکن میں 8 بجے تک وہاں پہ ہوتا تھا. اب 6 سے لے کے 8 بجے تک دیکھیں کتنے گھنٹے آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے سیٹرڈے اینڈ سنڈے. یہ لائف اتنی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے لائف اتنی ایزی نہیں ہوتی. اوورسیز پاکستانی جو ہے نا باہر جا کے بیچارے دیکھیں نا، وہ آپ سنتا ہو کہ میڈیا پہ بورڈ پہ جاتے ہیں بیچارے مر جاتے ہیں، ان کی فیملی گھر بیچتی ہے ٹکٹیں لینے کے لیے، ایجنٹوں کو پیسے دینے کے لیے. صرف وہ کیوں جاتے ہیں پاکستان چھوڑ کے؟ کیونکہ پاکستان میں انہیں کچھ ملتا نہیں ہے. اور کئی پاکستانی محمود بھٹی بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ زیرو سے وہاں پہ گیا تو یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا اس کا نام بن گیا. تو اس کے وہ نام بھی ایسے بنانا ایزی نہیں ہوتا. میں جس مارکیٹ میں بیٹھا ہوں وہاں پہ سب کو میری لائف سٹوری کا پتہ ہے. وہاں پہ کوئی میں اکیلا محمود بھٹی صاحب نہیں ہے، 5000 ڈیزائنر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ ہیں کاپی رائٹس، آدمی اپنے سر سے ڈیزائن بناتا ہے سارا، کسی کو کاپی کر کے تصویر لے کے ونڈو پہ لگا کے آدمی ڈیزائنر نہیں بنتا. تو آدمی کو سب چیزیں خود کرنی پڑتی ہیں. اچھا، آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ کے گھر میں ایک فرعون پیدا ہو گیا جس نے آپ کو گھر سے نکال دیا اور وہ ہاں جی، مارتا بھی تھا. ہاں جی. اچھا، کبھی آپ اتنے سکسیزفل ہو گئے، کبھی دل میں یہ آیا کہ اس فرعون کو گلے لگایا جائے، اس کے ساتھ دوبارہ کوئی تعلق بحال کیا جائے؟ کبھی ایسا دل میں خیال آیا؟ نہیں، وہ فرعون اس لیے اس سے بڑا مشکل ہے کیونکہ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. میری ایک سسٹر ہے، اس کی بڑی خوبصورت ہوتی تھی، وہ ینگ ایج میں اس کی شادی ہو گئی. پاکستان میں فیشن ہے ایک سال بعد بچہ کرنا. اس کے 6 بچے تھے، بڑا بچہ 8 سال کا تھا، میاں کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے اس کو پیرس بلایا، وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیڈ باڈی واپس بھیجی. تو وہ جو میرا فرعون بھائی تھا نا، سب سے پہلے وہ بھاگ گیا تھا، بہن کو کبھی نہیں ملا. 32-35 سال ہو گئے ہیں، وہ اپنی بہن کو کبھی نہیں ملا. اس کو اگر میں نہ ہوتا، آپ کو پتہ نا پاکستان میں کیا فیشن ہے، اگر آپ کی خوبصورت بیٹی ہیں، 4 بیٹیاں اسے، اگر میں ان کا ہاتھ نہ پکڑتا تو وہ غلط کام پہ شروع ہو جاتی، ٹھیک ہے نا. تو ان کے بیٹے کو بھی دیکھنا تھا، ان کو سیٹ کیسے کرنا تھا، بہن کو کیسے اس کو گھر لے کے دینا تھا، کیسے چیزیں کرنی تھی، سارا کچھ. تو اگر میں اس کی ہیلپ نہ کرتا، میرا خیال ہے ہو سکتا ہے اس کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے ترقی دی ہو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ اپنی بہن کو چھوڑ جائیں بچوں کے ساتھ، تو اس کی بیچاری، اب میں اس کی شکل دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے اس کی شکل دیکھ کے. تو وہ فرعون کو کیسے معاف کیا جائے؟ وہ تو اپنا اندرون شان میں چلے گیا، شادی کروا کے اپنا بیٹھ گیا، جا کے اپنا عیاشیوں کے چکر میں پڑ گیا. میں عیاشیاں نہیں کر سکتا. سیاست کا شوق کیوں نہیں ہے؟ سیاست کا شوق مجھے اس لیے نہیں ہے، انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کو آتا ہو. جو اگر آپ کو ایک چیز نہیں آتی، وہ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. آپ کو لگتا ہے پاکستان میں سیاستدانوں کو سیاست آتی ہے؟ پتہ نہیں، میرے لیے تو وہ سیاست ہے، میں سب کو جانتا ہوں، بڑی اچھی، بڑا قریبی جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں. میرے لیے وہ سیاستدان اچھا ہوگا جو ہمارے اتنے پیارے اتنے بڑے ملک کو آگے لے کے چلے. اچھا، پھر آپ کی کسی زمین پہ جس پہ آپ نے یتیم خانہ بنانا تھا اور قبرستان بنانا تھا، اس پہ بھی ایک کوئی وکیل صاحب جو ہے وہ قابض ہو گئے. تو آپ کا تو دوستی یاری حکمرانوں سے بھی ہے، با اثر لوگوں سے بھی ہے، تو آپ وہ قبضہ کیوں نہیں چھڑوا سکے؟ مطلب اگر آپ نہیں چھڑوا سکے تو پھر تو عام بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یا آپ نے کسی کو کہا نہیں، یا آپ نے اس کو اپنے دوستوں کو آزمائش میں نہیں ڈالا، یا پرسیو نہیں اس طرح سے کیا. مطلب کیا وجہ ہے کہ آپ جیسا بندہ جو ہے وہ تقریباً ہر انٹرویو میں یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے ایک یتیم خانہ بنانا تھا، اور وہ میں نے جس بندے کو اس کو انٹرسٹ کیا کہ یہ میرے غیر موجودگی میں اس کا تم خیال رکھو، اس نے اس پہ قابض ہو گیا. لیکن آپ جیسا با اثر بندہ جس کی تقریباً ہر حکمران کے ساتھ دوستی ہے، تو وہ قبضہ نہیں چھڑوا سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 1 تو پاکستان میں نا ہم باہر بیٹھ کے نا کاروبار کرتے ہیں وکیلوں کے ساتھ، وہ ہماری ساری ڈیلیں وہ کرتے ہیں.
میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے، وہ اس کو بتا دیا جی یہ میں نے بیچنا ہے تو یہ ایسے کرنا ہے، تو وہ سارے آئیں گے. جو 80 ملکوں میں نے فرینچائز بٹی کے نام پہ دی ہوئی تھی، تو وہ پیسے آتے ہیں تو وہ وکیل ہی سارے ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں باہر کی عادت پڑی ہوئی تھی. ایک وکیل کو میں نے وہ ٹوٹی لیٹر دے دیا 86 میں، کیونکہ میں نے بتایا نا ساری دنیا کو پتہ ہم بہت غریب لوگ ہوتے تھے. اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے انسان کو. تو وہ میں نے زمین لی تھی اپنی مدر کے نام پہ، کیونکہ میری مدر نے بہت مصیبتیں دیکھی ہوئی ہیں. اس کا بنانا تھا یتیم خانہ. جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی 2021 میں، تو میں نے اس کے ڈیزائن بنانا شروع کیے. وہ پتہ چلا وہ وکیل صاحب نے اپنی اور اپنی بیوی کے نام پہ کر لی زمین. جب میں میڈیا پہ بولا ہوں اس کا نام لے کے، اس نے مجھ پہ کوئی 23 کیس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان جو یہ سیاستدان ہے نا آ کے ٹی وی اخباروں پہ جھوٹ بولتے ہیں نا، مجھے ان پہ بہت نفرت اور غصہ ہے. اس لیے غصہ ہے کیونکہ وہ آ کے ٹی وی اخباروں میں کہتے ہیں جی ہم اوورسیز پاکستانیوں کی اسپیشل عدالت بن گئی ہے، 3 ماہ میں فیصلہ ہوگا. اب مجھے 4.25 سال ہو گئے ہیں عدالتوں میں جاتے ہوئے، ایک عدالت دوسری عدالت، اور مجھے شرم آتی ہے جاتے ہوئے، کیونکہ اچھے لوگ عدالتوں میں نہیں جاتے. عدالتوں میں جاتا ہوں، 65% جو وکیل ہیں نا سول کورٹ میں وہ جعلی ہیں. ان کے پاس ڈگریاں بھی نہیں ہیں، ان کو ABC بھی نہیں لکھنی آتی. وہ عدالت میں آئیں گے، آ کے بدماشی کریں گے. ابھی پچھلے دنوں میں عدالت میں گیا ہوں، انہوں نے میں پیرس سے آتا ہوں 16 لاکھ کی ٹکٹ خرچ کر کے، ابھی تک ٹکٹ پہ میرے 2 کروڑ روپیہ لگ گیا صرف یتیم خانے کے لیے. جج صاحب کو کہا جج صاحب آپ یہ لکھ لیں زمین یتیم خانے کے لیے دے دیں، مجھے نہیں چاہیے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اس پہ 1 ارب لگے، کتنا پیسہ لگے گا میں سائن کر کے دیتا ہوں، یہ محمود بٹی صاحب بنا کے دیں گے، صرف مجھے چاہیے میری ماں کا نام. مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں 2000 بچوں کو اسپانسر کرتا ہوں، میں کتنی لڑکیوں کی شادی کرواتا ہوں. مجھے شوق تھا اپنے ملک میں کروں. ہم اوورسیز پاکستانیوں کا شوق ہوتا ہے جب محنت کرتے ہیں اپنے ملک میں پیسے بھیجیں. اب جو میں عدالت میں گیا ہوں اس دن جج صاحب کے سامنے میرے وال کھینچے، میرا کوٹ پہن گیا، مجھے چپیڑیں ماری 30 وکیلوں نے وہاں پہ. یہ وکیل نہیں تھے، یہ بدماش تھے، جعلی کوٹ پہن کے آتے ہیں، 1000-2000 روپیہ لے کے بدماشی کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ بدماش رکھے ہوئے ہیں. وہ جو فراڈی وکیل نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے نا اس نے رکھے ہوئے ہیں. وہ خود 4 سال میں وہ اور اس کی بیوی آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوئے. آج تک وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. یہ تو چیف جسٹس صاحب سے میرا سوال ہے، بتائیں میں پیرس سے آ رہا ہوں، وہ 4 سال میں آج تک ایک دفعہ عدالت میں پیش نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے جج اس سے ڈرتے ہیں، وہ سینئر وکیل ہے. جج وہ اٹھ کے چلے گیا. جج صاحب مجھے بتائیں، آپ نے جنہوں نے مجھے کیمرے لگے ہوئے ہیں نا آپ کے پاس، آپ مجھے بتائیں یہ جنہوں نے مجھے چپیڑے ماری، میرے وال کھینچے، میرے کوٹ پھاڑے، ان کے لیے آپ نے ایکشن کیا لیا؟ ان کے لیے آپ نے ایکشن کیا لیا؟ یہ تو بدماشی کرنے کے لیے. اور میں جج کو میں نے پہلے کہہ دیا تھا، دیکھ لیں میں ہوں اکیلا میرے وکیل کے ساتھ، یہ 20-30 جنے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. جج صاحب نے اس کا نہیں سنا. بعد میں جب وہاں پہ وہ چپیڑیں پڑنی شروع ہوئیں، جج صاحب اٹھ کے چلے گئے. ہمارا ملک جو ہے نا جسٹس سسٹم ہو گیا تباہ. ہم افریقہ سے پیچھے چلے گئے ہیں. 2025 ہو گیا، دنیا کہیں کی کہیں چلے گئی ہے، ہم لوگ پیچھے سے پیچھے چلے گئے. اگر جس ملک میں جج صاحب کی کرسی ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ، جج صاحب کے پاس ہم لوگ انصاف لینے کے لیے جاتے ہیں، پولیس والوں کے پاس ہم انصاف لینے کے لیے جاتے ہیں. یہاں پہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا. میں تو سارے اوورسیز پاکستانی کو کہتا ہوں آئندہ آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی جو میں نے کی ہے، کسی وکیل کو پاکستان میں اتھارٹی لیٹر دیا جائے، وہ آپ کی جائیدادوں پہ قبضے کر جائیں گے اور اس کا کچھ نہیں ہونا. مجھے 4.25 سال ہو گئے ہیں دھکے کھاتے ہوئے،
کچھ نہیں ہوا. آج پھر تاریخ پہ گیا ہوں, پھر تاریخ پڑ گئی ہے جی. آتا ہوں تاریخ پہ تاریخ پہ جج کہے گا یہ لاسٹ ٹائم میں نے کرنا ہے, اس کے بعد جج بھی بھول جائے گا سارا کچھ. اب اس کا کیا بنے گا؟ یہ یتیم خانے میری زمین کا کیا بنے گا؟ میرا ایک جہاد ہے, میں نے مر جانا ہے, میں نے غریبوں کے لیے, یتیموں کے لیے میں نے کام نہیں چھوڑنا. یہ مجھے پستول رکھ رہے ہیں, بدماشی کروا رہے ہیں, میں یہ غریبوں کے لیے کام نہ کروں, میں نے ان کے لیے کام کرنا ہی کرنا ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, میں نے ان کے لیے کام کرنا ہے. میرے لیے ایک خوشی کی چیز ہے, مجھے فخر ہے, میں اپنا ماضی کبھی نہیں بھولا, اور غریبوں کے لیے میں نے کام کرنا ہے. میرے کتنے دوست اوورسیز پاکستانی بڑے ویل نون کھربا پتی باہر ہے نا, ہر آدمی مجھے کہتا ہے تم کیوں اس ملک میں جا کے پھنس گیا, کیوں تو نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی, کیوں؟ میں نے کہا میں نے غریبوں کے لیے کام کرنا ہے. اب یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں میں غریبوں کے لیے کام نہ کروں. اچھا, آپ ابھی یہ سارا واقعہ سناتے ہوئے بڑے جذباتی بھی ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کاز کو بڑا دل سے کر رہے ہیں. بالکل. اچھا, آپ خود یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اوپر سے فون آئے گا, ہاں جی, سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پاکستان میں 2 فیشن ہے تو یہاں پہ. لیکن پھر آپ اگر اوپر سے فون نہیں کروا, آپ کروا نہیں رہے یا آپ کا وہ فون چل نہیں رہا ہے, کیا چکر کیا؟ پاکستان میں 2 فیشن ہے یہاں پہ, ایک اوپر کے فون آتا ہے, ایک اسٹے آرڈر. یہ 2 چیزیں ملک کو تباہ کر گئی ہیں. ایک اوپر والا فون, ایک اسٹے آرڈر جا کے لے لیں گے, اور وہ جناب ملک کو تباہ کر گئے. میں اس لیے کسی سے فون نہیں کرواتا کیونکہ میرے تعلقات سب کے ساتھ ہیں. جو آدمی نے کبھی غلط کام نہیں کیا ہو نا, وہ سفارشیں نہیں کرواتا. جس آدمی نے غلط کام کیا نا, وہ جا کے سفارشیں کروائے گا. اگر محمود بٹی صاحب نے غلط کام کر رہا ہے نا, کسی کی زمین پہ نظر رکھی ہے, یتیم خانہ بنا رہا سارا کچھ, اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو مجھے بھی سزا ہونی چاہیے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ایک انگلش سیئنگ ہے کہ وائل ان روم. اگر میں اتنے انٹرویو دے رہا ہوں, وہ جو میرے اوپر والے لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں سنتے ہوں گے, انہیں کوئی شرم نہیں ہے, انہیں کوئی شرم نہیں ہے مجھے انصاف مل جائے. انہیں بھی شرم ہونی چاہیے, مجھے انصاف ملے جو میرا حق بنتا ہے. میری ماں کے نام پہ یتیم خانہ بنے گا, انشاءاللہ ضرور بنے گا. میں مر جاؤں گا, مجھے پتہ ہے انہوں نے مجھے مروانا ہے, مجھے پتہ ہے. نہیں پھر تو آپ کو کوئی مجھے پتہ ہے انہوں نے, یہ جو فراڈی وکیل ہے نا, مجھے پتہ ہے اس نے مجھے گولیاں مروانی ہیں, لیکن میں نہیں ڈرتا, میں اکیلا جاتا ہوں. میں نے مرنا اس جہاز کے لیے ہے. میں نے اس قبرستان میں جانا ہے جہاں پہ سارے غریب لوگ لیٹے ہوئے ہیں, سب نے جانا ہے. میں نہیں ڈرتا, مجھے پتہ ہے سارا کچھ. یہ میں آپ کے انٹرویو پہ بھی کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے اس آدمی نے مجھے مروانا ہے. وہ کون ہے, جج کیوں نہیں اس کو بلاتا, اور اس کی بیوی کو. اس نے پتہ ہے کیا کیا ہے, اپنے بیٹے کو اپٹیکریشن میں لگایا ہے فراڈ کرنے کے لیے. وہ لگ نہیں سکتا وہاں پہ. پہلے ڈپٹی ہوم سیکرٹری لگا ہے, اس کی چھٹی ہو گئی, اسلام آباد جاؤ واپس, تو ایم جی گروپ میں ہے, تیرا کوئی حق نہیں بنتا پنجاب میں. اس کے 2 ماہ کے بعد وہ ایف آئی اے میں آ کے لگ گیا ہے, اس کا حق نہیں بنتا. پھر وہ وہاں سے جا کے پھر اب ایمپٹیکیشن میں لگے, کیونکہ اس کا فادر, اس کی ماں, تینوں مل کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. اب یہ بھی میرا اوپر والے فون سے, یہ میرا ان سے میں پوچھ رہا ہوں, اس بیٹے کو انہوں نے کیوں وہاں پہ لگایا ہے. اس کا مطلب آپ لوگ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. میں سینئر وکیل ہوں, میں سب کو کھا جاؤں گا. اس کو نہیں پتہ, جب ہم پیدا ہوتے ہیں کچھ لے کے نہیں آتے, جب ہم جاتے ہیں کچھ لے کے نہیں جاتے. فرونیت اللہ میاں کو پسند نہیں ہے. سب اللہ میاں کہتا ہے تو اپنی زندگی میں پے کر کے جائے گا, یہ بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں پے کر کے جائیں گے. اچھا, اب ایک یہ میرا کوشچن تو نہیں تھا, لیکن کیونکہ آپ نے بات کی, اب ہم نے پاکستان میں عظیم لوگوں کو اسی طرح کھویا ہے. ہم بے نظیر کی بات کر سکتے ہیں, لیاقت علی خان کی بات کر سکتے ہیں, نہیں جس طرح جن کو گولیاں لگی, حامد میر کی بات کر سکتے ہیں, حامد میر صاحب بچ گئے. بالکل. تو جب آپ کو اتنا شور ہے کہ آپ پہ کوئی اس طرح کی کارروائی ہوگی, تو ابھی بھی آپ اکیلے گھومتے رہے, آپ کو نہیں چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ جب کہ آپ نے اپنا اپا تو کرنا ہے, آپ اپنی سیفٹی کے لیے آپ نے کچھ تو کرنا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ یا تو
حکومت سے کوئی ڈیمانڈ کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی سیکیورٹی دے، یا آپ اپنی، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ پیسے والے ہیں، آپ خود اپنے ساتھ کوئی سیکیورٹی رکھیں، آپ یوں اکیلے جاتے ہیں؟ میں اکیلا میں اس لیے جاتا ہوں کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نہیں ڈرتا کیا، ٹھیک وہ ہے تو نا. آپ کی انہوں بات نے ٹھیک بے ہے. نظیر کو مروایا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ رو رہے ہیں نا، بے نظیر مجھے پاکستان لے کے آئی تھی. ہاں وہ میں آپ سے پوچھوں گا کوشچن، لیکن میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ جب آپ اتنے شور ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہونا ہے، پھر تو اپنا اپا نہ کرنا بے وقوفی نہیں کہیں گے ہم اس کو؟ آپ دیکھتے ہیں نا پولیس والوں کو کوئی لیٹر لکھتے ہیں، ان کو میں لکھتا ہوں آپ کے انٹرویو پہ میں نے کہہ دیا یہ بہت بڑی چیز ہو گئی ہے. اب انٹرویو جب یہ چلے گا، ان کو پتہ چل گیا، میں نے کہہ دیا انہوں نے مجھے مروانا ہے. اب 13 تاریخ میرے پاس جا کے اسٹے آرڈر سنے ذرا، آپ پریشان ہو جائیں گے. 3 ہفتے مجھ پہ جرا ہوئی ہے، 3 ویک میں اپنا کاروبار چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں. جرا کیا ہو رہی ہے؟ آپ پاکستان کیسے گئے، ویزا کیسے لگوایا، پیسے کہاں سے لیے ٹکٹ کے. آپ پاکستان میں ڈاکے مارتے تھے، آپ پچھڑے کے بدماش تھے، آپ پیرس جا کے آپ ڈاکے مارتے تھے، آپ لڑکیوں کو چلاتے تھے، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے. یہ 3 ہفتے مجھ پہ ہوئی ہے جرا، ٹھیک ہے. وہ جج نے 3 ہفتے بعد میرے حال 56 پیج لکھے. اس نے کہا آپ ختم کر دو، زمین کے بارے میں کوئی جرا نہیں ہوئی. اب جا کے اسٹے آرڈر لے آئے ہیں ہائی کورٹ سے، ہائی کورٹ سے جا کے اسٹے آرڈر لے آئے ہیں. ہماری جرا ہونی چاہیے زمین کے بارے میں. 3 ہفتے میرا ضائع کر کے مجھے ڈاکو بنایا، مجھے چور بنایا. وہ ڈاکو چور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کو پاکستان نے سٹار امتیاز، حلال امتیاز دیا. وہ ڈاکو آپ کے سامنے بیٹھا ہے جہاں پہ 8 ملکوں نے سٹار امتیاز، حلال امتیاز مجھے گئے. وہ ڈاکو بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے جس کی لائف پہ 3 موویز بنی ہیں. وہ ڈاکو بیٹھا ہوا ہے جس کی لائف پہ دنیا میں کتابیں آئی ہیں. وہ ڈاکو بیٹھا ہوا ہے جس نے 80 ملکوں میں پاکستان کا نام ایسے روشن کیا. محمود بٹی صاحب کا چہرہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، خون پاکستانی ہے، لیکن پوری دنیا میں نے پاکستان کا نام روشن کیا. وہ پاکستانی لکھا جاتا ہے. وہ ڈاکو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ مجھے ان کے وکیلوں نے، وہ جس نے ڈاکہ مارا ہے وہ اپنے بدماش بیچ کے یہ مجھ پہ جرا کرتے ہیں. اب ہائی کورٹ پہ 13 کو تاریخ لگی. میں جج صاحب سے پوچھوں گا مجھے بولنے کا موقع دیں. جج صاحب مجھے بتائیں یہ اس ملک کا کیا بنے گا. آپ لوگ انصاف کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، غریب آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ غریب آدمی بیچارہ مارا گیا. اگر میرے ساتھ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، میرا کچھ نہیں ہو رہا، غریب آدمی بیچارہ کدھر جائے گا؟ بتائیں کدھر جائے گا غریب آدمی؟ نہیں، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ جس طرح بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ جو آپ پہ غلط کیسز بنے ہیں، اس میں آپ کو انہی عدالتوں نے کوئٹل بھی کیا ہے نا کہ آپ بے گناہ ہیں. آپ 56 پیجز کا آپ یہی بات کر رہے ہیں. وہ اس نے بند کر دیا، بس کر دو، بس کر دو. 3 ہفتے ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ عدالت کچھ صحیح بھی کام نہیں، کر وہ رہی ہے. نہیں. 3 ہفتے بعد جج صاحب کیوں سن رہے ہیں؟ مجھے ڈاکو بنا رہے ہیں، چور بنا رہے ہیں. میں ڈاکو صاحب جج صاحب کے سامنے جا کے سارے اپنے میڈل لے گیا تھا. یہ لے میری کتابیں، یہ لے میری مووی، یہ لے سٹار امتیاز، یہ لے حلال امتیاز، دنیا سے ملے ہیں. جا کے میں نے سارے اس کے ٹیبل پہ لگا دیے تھے. جج صاحب نے 3 ہفتہ اس کو کیوں دیے؟ اب جا کے اسٹے آرڈر لیتے ہیں. اب اس نے دوسرا وکیل کر لیا ہے. سب سے پہلے سوال پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ تیرا فادر کب ڈیتھ ہوئی تھی؟ کیوں مرا تھا تیرا فادر؟ یہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے؟ جج صاحب مجھ سے ایک شناختی کارڈ مانگتے ہیں، میں شناختی کارڈ جج صاحب کو دیتا ہوں. جج صاحب اس کو دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں اس کو شناختی کارڈ؟ صرف جج صاحب دیکھ سکتے ہیں شناختی کارڈ. یہ سارا میں نے پتہ کروایا ہے، ان کے کولیگ سے پتہ کروایا ہے، ان کے ججوں سے میں نے پتہ کروایا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جج صاحب شناختی کارڈ خود دیکھ کے تجھے واپس دیں گے، اس وکیل کو نہیں دیکھ سکتے. یہ کیوں ہوتی ہیں چیزیں ساری؟ ان کے سامنے چپیڑیں پڑی، میرے وال کھینچے، ان کے پاس ویڈیو ہے، انہوں نے ایکشن کیا لیا ہے. مجھے بتائیں ان جنہوں نے مارا ہے ویڈیو پہ نظر آ، ان کے لائسنس کیوں نہیں کینسل ہوئے ابھی تک؟ اب جرا چلے گی جب ان کے لائسنس کینسل ہوں گے. آپ نے بے نظیر بھٹو کی بات کی. بے نظیر بھٹو آپ کو واپس لائیں، آپ سے آپ کی کلائنٹ بھی رہی ہیں پیرس میں. ان کے ساتھ کوئی گزرا کوئی واقعہ ہم سے شیئر کریں. کلائنٹ نہیں رہی، بے نظیر 8 سال میرے ساتھ رہی. ان کے بچے چھوٹے ہوتے تھے. اچھا. لیکن بے نظیر نا ہمارے ملک کا بہت بڑا ساسا تھا. اتنی انٹیلیجنٹ ہوتا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کے کپڑے پہنا بہت چیز تھی. فیشن میں آپ سے پوچھتی تھی؟ ہاں، نہیں میں اسے
ایک نیلا کوٹ آج کل اس نے پہنا ہوا تھا جب اس کا دوپٹہ، وہ میرے آفس ہے، لیکن میرا ایک ڈیزائن نہیں بنتا. سیم ڈیزائن ہم لاکھوں میں بناتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں جانے ہوتے ہیں. اسپیشل ایک آدمی کے لیے نہیں بناتے. پوری دنیا کی فلم ایکٹر اسٹار میرے پاس آتی ہیں، جو سب ٹی وی پروگرام کرتی ہیں وہ میرے پاس آتی ہیں، موویز بنتی ہیں، وہ سیم ڈیزائن لے کے جاتی ہیں. تو بے نظیر اتنی انٹیلیجنٹ سی ماشاء اللہ نا، جب میرے پاس تھی تو مجھے یورپ میں ہر آدمی جانتا تھا، بڑے بڑے میرے پوسٹر لگے ہوتے تھے، میں ٹی وی پہ آتا تھا، بہت ینگ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو بے نظیر نے مجھے کہا تو بات سن، تجھے دنیا جانتی ہے، پاکستان تجھے کوئی نہیں جانتا، تو پاکستان کیوں نہیں جاتا؟ پھر میں 96 میں پھر میں اپنا 50 لوگوں کی ٹیم لے کے کراچی، لاہور، اسلام آباد فیشن شو میں نے شروع کیے تھے ان کو بتانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس اس ٹائم ٹی وی بھی کوئی نہیں تھا، ان کے پاس لائٹیں، میوزک سسٹم، کیمرے کچھ بھی نہیں تھے. جو خیر بننے ہیں، آپ کی جولری بننی ہے، آپ کا میک اپ بننا ہے، ان کے پاس ساری ٹیم باہر سے آتی تھی صرف ان لوگوں کو دکھانے کے لیے. پھر میں نے ایک اسکول بنایا، فیشن ڈیزائن اسکول، گورنر ہاؤس کے بیک سائڈ پہ، مشینیں پیرس سے دے کے وہ میں نے بنا کے وہ میں نے ان کو گورنمنٹ کو دے دیا. وہ اب یونیورسٹی بن گئی ہے بہت بڑی فیشن کی، وہ میں نے بنا کے دی تھی. اس لیے پھر مجھے جنرل صاحب نے اسٹار امتیاز دیا تھا. تو سارا فیشن میں نے پاکستان میں شروع کروایا تھا کیونکہ میرا فرض بنتا تھا. ہم کتنے اوورسیز پاکستانی ویل نون ہیں، ان کا فرض بنتا ہے، لیکن ہماری ٹریٹمنٹ یہاں پہ اچھی نہیں ہے ہمارے لوگوں کے لیے. اب دیکھیں نا میں ذلیل ہو رہا ہوں. اچھا، اب پچھلے دنوں آپ کی مریم صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی. آپ لاہور آتے ہیں، آپ نے لاہور کو دیکھا، اس میں کتنی چینجز ہو گئی 90s کا 80s کے لاہور پہ. تو آپ ان کو کیسا لیڈر کنسیڈر کرتے ہیں؟ نہیں، وہ جو میرے ملک کے لیے اچھا کام، مریم کو تو میاں صاحب کو میں بڑی چیزیں جانتا ہوں، میرے بڑے قریبی دوست ہیں. میں ان کو ڈیلا جیل میں بھی ملتا رہا ہوں جا کے اپنی پہلی وائف کے ساتھ. تو ڈیلا جیل میں ملتا تھا، کیمپس میں ملتا تھا، ادھر ملتا تھا، سارا کچھ. بہت اچھے لیڈر ہیں ہمارے ملک کے لیے. اگر وہ لاہور کے لیے اچھا کام نہیں کر رہی، وہ پورے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. وہ اچھی بات ہے نا. یعنی آپ سیٹسفائڈ ہیں؟ بالکل. سڑکیں چینج ہو گئی ہیں، کافی چیزیں، لیکن ابھی اور کرنی چاہیے. آنے والے دنوں میں ٹریفک بہت ہو جائے گی یہاں پہ. اچھا، اب پھر ہم آپ کی جرنی کی طرف آتے ہیں. آپ کے خیال سے کامیابی جو ہے، جو بھی ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے، یہ خدا کی عطا ہے، محنت ہے، یا بس قسمت کا کھیل ہے؟ میری ماں کی دعائیں. میں اپنی ماں کی اتنی خدمت نہیں کر سکا. کب فوت ہو گئی تھی؟ 2021 میں. 2021 میں. تو آپ کے ساتھ تھیں یا پاکستان میں؟ نہیں، وہ رہتی تھی، وہ ہمارا کاف کا گھر تھا وہاں پہ. اس کو میں نے گال ٹاؤن گھر لے کے دیے ہوئے تھے. وہ آپ کو پتہ نا، وہ جو اولڈ عورت ہوتی ہیں، میں نے اتنے ہی مرنا کہ تھے میرا میاں لے کے آئے. تو وہ یعنی کہ وہ نہیں جاتی تھی. کبھی آپ ان کو پیرس لے کے گئے؟ پیرس آئی تھی، پیرس آئی تھی وہ کافی دیر پہلے. پھر لیکن ہماری ایک فیملی عجیب کی تھی نا، وہ جیلس آ گیا تھا نا، کیونکہ سب سے چھوٹا میں تھا. پیرس سے میرے پاس آنے شروع ہو گئے، سب چیزیں میرے پاس. تو وہ دوسری فیملی جیلس ہو گئی تھی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس فراڈ ہی تھا بس. اچھا، اب آپ کے خیال سے فیشن کیا ہے؟ مطلب عام لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اچھے کپڑے پہن لینے کو فیشن کہتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن فیشن؟ نہیں، فیشن تو کرنا چاہیے نا. فیشن چینج ہوتا رہتا ہے. ایوری 6 month فیشن از چینج. ایوری 6 month فیشن چینج ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو فیشن کرنا چاہیے. کلر چینج ہوتے ہیں، میچنگ کپڑے پہننے کا ایک میچنگ بھی ہونی چاہیے. آپ کو ہر کپڑے نہیں آدمی پہن سکتا. بالکل ایسے. اس کے ایک میچنگ ہونی چاہیے، اس کے پہننے کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ جو پٹھان یہاں پہ بیچ رہے ہیں نا قمیضیں چیزیں، اس کو پہن کے آپ اچھے شوز لے لیں، آپ اچھا سا بیگ پکڑ لیں، تو وہ بھی آپ کو اچھا لگے گا. کلاس پہننے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. اچھا، اب اگر ہم فیشن کی بات کرتے ہیں تو مردوں کا فیشن تو نا، اگر ہم 50 سال سے دیکھیں تو وہ یہی پینٹ کوٹ ہے. کبھی 3 بٹن لگتے ہیں، کبھی 2 بٹن لگتے ہیں. اس میں تو کوئی اتنی زیادہ ورائٹی نہیں آتی. آدمیوں کی اتنی نہیں ہوتی، لیکن آدمیوں کے جو سوٹ ہیں وہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. پینٹ سے جین تو جین ہی رہے گی، جیکٹ تو جیکٹ ہی رہے گی. تو یہ فیشن جو ہے، یہ انڈسٹری زیادہ اسپیسیفکلی خواتین سینٹرک نہیں ہے؟ وہ ہے، لیکن جینٹس کا بھی وہ کرتے ہیں، جینٹس کا بھی کرتے ہیں. کیونکہ جیکٹ پہ ایک پوک لگ جائے گی، پیچھے وہ بٹی لکھ دیں گے پکڑ کے، یہ کر دیں گے. میرے پاس وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کافی. اچھا، اب آپ نے فیشن کی فیلڈ ہی کیوں چنی؟ مطلب اس جانب آپ کا آنے کا کوئی باقاعدہ پلاننگ تھی یا بس اتفاقی آپ آ گئے؟ بے چانس وہاں پہ میں کام کرتا تھا صفائی کا، تو وہاں پہ فیشن بنتا تھا. مطلب آپ کو بچپن سے یہ شوق نہیں تھا کہ میں نے بڑا ہو کے فیشن نہیں، میں جب 10 سال کا تھا، میرے پاس عید کا دن تھا، پیسے نہیں ہوتے تھے کپڑے پہننے کے لیے. تو میں سوچا تھا ہمارے پاس پیسے ہوئے تو ہم بھی کپڑے پہنیں گے. نہیں، اب دیکھیں نا،
آپ نے ایک یہاں کا بندہ جو جس کو یہاں پہ کھانے پہ نہیں ہے وہ پیرس جاتا ہے, پیرس جا کے وہ ادھر جھنڈا گاڑتا ہے, پیرس والے گورے جو ہیں وہ ایک دیسی بندے پہ 3 فلمیں بنا دیتے ہیں. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گاڈ گفٹڈ چیز سی, میں بار بار آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے پہلے بھی کوشچن کیا کہ آپ کو لگتا تھا کہ یہ میں بنوں گا, یا آپ کے اندر یہ جو فن ہے؟ نہیں, میں بالکل مجھے نہیں پتا تھا, لیکن میں نے باہر جا کے نا سب سے پہلے ان کے اندر میں مکس ہو گیا تھا. اگر میں نے ترقی کرنی تھی تو ان لوگوں کے مکس ہوتا. اگر میں پاکستانیوں کو ملتا نا, ان کے ساتھ ہی میں رہتا, مجھے زبان بھی نہ آتی, کچھ بھی نہ آتا, تو میں نے ان کے ساتھ کئی پاکستانیوں کو میں جانتا ہوں پیرس میں, جو وہ سیم آئے تھے تو سیم ہی ابھی تک ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں ان کے ساتھ مکس ہو کے, اور مجھے بڑا شوق تھا ڈیزائن. میں اسکول کالج, فیشن کے اسکول کالج میں کبھی نہیں گیا, تو وہ سب چیزیں پھر میں نے خود ہی سیکھنی شروع کر دی. پھر اس کا لینا دینا, تو مجھے سب چیزیں آتی ہیں. گھر میں اپنے خود ہی بناتا ہوں, وہ فرنیچر میں خود ہی بناتا ہوں. میں لنڈے بازار گیا تھا کپڑا لینے کے لیے, وہ فرنیچر بنانے کے لیے. تو وہ آدمی کو سب چیزیں آنی چاہیے. آدمی اگر بیٹھا ہے وہ کہے گا جی بات ٹھیک ہے میں اسکول کالج نہیں گیا, تو میں سیم چکر. اگر آپ یورپ میں جاتے ہیں نا, تو یہ میری سب کے ساتھ ایڈوائز ہے, یورپ میں جاتے ہیں تو آپ کو محنت ترقی ان کے لیبر کرنی چاہیے. اگر آپ پاکستانی آپس میں 10 بیٹھ کے اور رات کو وہ سیم زبان بولیں گے نا, سیم کام کریں گے, تو وہ سیم پیکر, وہ آدمی ترقی نہیں کرتا. مجھے اب 10 زبانیں آتی ہیں. میں نے 10 زبانیں اپنے آفس میں سیکھی ہیں نا, کیونکہ میرے پاس انٹرنیشنل لوگ آتے تھے, تو وہ زبانیں بولتے, تو آپ کو آنی چاہیے نا زبانیں بھی. اچھا, فیشن میں آپ نے کوئی ایک کام, انفرادیت, آپ نے اپنا ایسا کیا کام کیا جو آپ کہتے ہیں ہاں یہ فیشن میں چیز لے کے آیا تھا؟ میں جیکٹ ایک بنائی تھی, کیونکہ وہ لیدر لک جو تھا نا, میں نے اس کو کاپی کیا تھا. کاپی نہیں کیا تھا, اس کا لیدر لک میں نے بنایا تھا. ہر آدمی امیر نہیں ہوتا لیدر پہن کے بالکل ایسے ہی. تو وہ میں نے ایک پولیسٹر تھی, تو پولیسٹر پہ میں نے لیدر لک بنایا. اچھا, وہ میری جیکٹ ہٹ ہو گئی 86 میں. کاسٹ افیکٹو تھی. ہاں جی, وہ پرائز جو ہے نا, آپ لیدر جو ہے نا, آپ لیدر جیکٹ وہاں پہ ملتی ہے 500 یورو کی, اور میں بیچا تھا 50 یورو کی. لیکن اس کی لک وہی ہوتی تھی. لک 100% وہی تھی. آپ جو پہنتے تھے وہ ایسے لگتا تھا لیدر ہے, لیکن لیدر نہیں ہوتی تھی, وہ پولیسٹر ہوتی تھی کہلی تھی. ابھی تک بھی میرے گھر پہ اس کا پوسٹر لگا ہوا ہے. تو وہاں سے 86 میں بٹی بننا شروع ہو گیا. 87 میں میری ٹرن اوور 200 ملین پہ چلے گئی تھی. تو وہاں سے پھر پورے یورپ میں لوگ میرے پاس آنا شروع ہو گئے, پھر دنیا سے آنا شروع ہو گئے, پھر ماڈل سے ماڈل میرے ہٹ ہونے شروع ہو گئے. تو سارا لیدر لک, پھر میں نے اسکرٹ بنانے شروع کر دیے, جیکٹ بنانے شروع کر دیے, ڈریس بنانے شروع کر دیے لیدر لک میں. اور صرف میرے پاس اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا تھا. وہاں پہ کاپی رائٹس ہیں, یہاں پہ کاپی رائٹس نہیں ہے. میں گورنمنٹ کو چیخے مارتا ہوں, آپ کا فیشن انڈسٹری میں نے بنا دی. اگر آپ نے اکانومی کو اوپر لے کے جانا ہے, آپ نے دنیا میں جانا ہے, آپ کو ویسٹرن کلوتھ بھی بننے چاہیے. سلوار قمیض ہمارا ایک کلچر ہے, وہ ہم ٹھیک ہے, لیکن باہر کے جو ڈیزائنر پاکستانی بیٹھے ہیں, ان کو باہر جانا چاہیے, اپنا نام باہر مارکیٹ میں ان کے ساتھ فائٹ کر کے اپنا نام کو اوپر لے کے جائیں, جو میں نے فائٹ کر کے اپنے نام کو اوپر لے کے گیا تھا. اچھا, اب ہم جب فیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک عموماً یہ سینٹینس دماغ میں آتا ہے کہ یہ جو فیشن ہے یہ تو امیر لوگوں کا چونچلا ہے. ایون ہم ٹرکی, اب پاکستان میں تو برانڈ ہے ہی نہیں نا, اب لوئی ویتون پاکستان میں نہیں ہے. اب میرا خیال ہے اب کہیں پہ آ رہا ہے, مطلب, لیکن ہم اس طرح سے دیکھتے نہیں اپنے مالز میں کہ یہ فلانا برانڈ ادھر آیا ہوا ہے. ایون ہم ٹرکی جاتے ہیں تو ٹرکی میں بھی ایل وی کے باہر, رولیکس والے جو ہیں ان کے باہر گارڈ کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک بندہ اندر جاتا ہے, اور اس کے اوپر بھی بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں, سرویلنس. تو جب اتنی یہ برانڈڈ چیزیں مہنگی ہیں یا فیشن اتنا مہنگا ہے, تو آپ کو لگتا ہے پاکستان میں اس کا اسکوپ ہے؟ صرف آپ لوئی ویتون کی بات کر رہے ہیں نا, پھر شنیل, جور, یہ بھی آرمیس, یہ بھی آتے ہیں نا, لیکن وہ ایک کلاس کے لیے ہے, ایک مڈل کلاس کے لیے ہے, ایک چھوٹی کلاس کے لیے ہے. فیشن ہر آدمی کے لیے ہے. میرا بیٹا ماڈل ہے لوئی ویتون کا, میری بیٹی شنیل کی ماڈل ہے, بڑی مشہور. تو وہ ایک کلاس ہے, وہ ایک چیزیں ہیں, وہ ہر آدمی نہیں وہ لے سکتا, ہر آدمی ایک پرس نہیں لے سکتا. تو وہ اس کے لیے بھی نیچے چیزیں بنی ہوئی ہیں نا ساری. نہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں فیشن کا مستقبل ہے کوئی؟ بالکل ہے, اگر کاپی رائٹس ہوں گے, اگر آپ ان کے کاپی رائٹس مطلب کاپی رائٹس بنا دیں گے, اگر آپ اوپر سے فون کروائیں گے تو وہ فائدہ ہماری اکانومی ہے اس قابل. بالکل اکانومی ہے, لوگ بہت امیر لوگ ہیں یہاں پہ. آپ گھر دیکھیں نا لوگوں کی, اتنے بڑے گھر, اتنی گاڑیاں, 10 گاڑیاں, 10 یہ کچھ کب تک امیر بھی ہے نا, پیسے بھی ہیں ان کے پاس, لیکن وہ امیر ہیں, لیکن ہم نے ٹیکس پے نہیں کرنے. وہاں پہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو ٹیکس بھی پے ہونے چاہیے. اگر ٹیکس پے کریں گے تو ملک چلے گا نا, نہیں سڑکیں تو بنیں وہ گی, سارا لوگ کچھ. بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ٹیکس کیوں پے کریں, ہمیں حکومت کیا دے رہی ہے. ابھی آپ بھی تو کہہ رہے تھے پہلے کہ یہاں پہ تو ہمیں انصاف نہیں ملتا, نہ صاف نہیں ٹھیک ملتا. ہے, آپ کو وکیل کو پیسے دینے پڑتے ہیں, ہاں جی. تو لوگ ٹیکس پھر کیوں دیں؟ اب ٹیکس دینے چاہیے. اگر ملک کو چلانا ہے تو ٹیکس پے ہونا چاہیے, عدالتی سسٹم ہونا چاہیے, ججوں کی سننی چاہیے. اگر ملک کو چلانا ہے, ایک جو پولیس والے نے ایک وردی پہنی ہے, اس کی سپاہی کی اس وردی کی, پاکستان کی اس کی وردی پہنی ہے, اس کی عزت ہونی چاہیے. اگر آرمی والوں نے ایک وردی پہنی ہے, اس سپاہی آرمی والوں کی عزت ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے ملک کو بچاتے ہیں, وہ ہمارے لیے مرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بارڈروں پہ تو وہی بیچارے جا کے مرتے ہیں نا, ہم تو آرام سے کھانا کھا رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں. آرمی والے ہمیں بچاتے ہیں نا, تو ان کی عزت ہونی چاہیے نا, پولیس والوں کی عزت ہونی چاہیے, جج کی عزت ہونی چاہیے. میں اس اسکول میں دنیا میں عزت ہے وہاں پہ. یہاں پہ بس اوپر سے فون کراؤ, ٹھپ کروا لو, بات ختم ہو گئی. نہیں, آپ کا خیال ہے یہاں پہ ان سب لوگوں کی عزت نہیں ہے؟ نہیں, انصاف ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ, انصاف نہیں ہے یہاں پہ. اچھا, پھر جب ہم فیشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ فیشن کو اوریانی ولگیرٹی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ فیشن کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لو. نہیں 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 تو اس کا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, وہ چھوٹے کپڑے جو پہنتے ہیں ان کا بھی ایک سٹیل ہوتا ہے, ان کا ایک کلچر ہوتا ہے. جو منی اسکرٹ پہنتی ہیں تو وہ اس میں کوئی ظلم نہیں ہے. میں منی اسکرٹ, بڑے سعودی عربیہ میں منی اسکرٹ نہیں چلتے. میری دکانیں ہیں وہاں پہ, مکہ, جدہ, ریاض بھٹی کے نام سے, کچھ 35 سال سے. سعودی عربیہ, کویت, ابو دبئی, قطر, یہ سارے جگہ پہ, بحرین, ساری جگہ پہ میری چیزیں 35 سال سے جاتی ہیں. منی اسکرٹ جاتے ہیں, اوپر سے وہ لمبے لمبے منی کپڑے اسکرٹ پہنتے ہیں. سعودی عرب میں کہاں پہنی جاتی ہے؟ پہنتے ہیں, میری دکانیں وہاں پہ, دکانوں پہ لگے ہوئے ہیں. وہ اوپر سے برقع پہن لیتی ہیں, نیچے سب انہوں نے وہ پہنے ہوتے ہیں. 35 سال سے, 35 ایئر سے, اوکے, آج سے نہیں, 35 ایئر سے. یعنی کہ وہ وہاں پہ آپ کا کاروبار ٹھیک وہ چل تو رہا ہے؟ اب سعودی عربیہ اب چینج ہو رہا ہے, لیکن یہ پہلے 35 ایئر سے مجھ سے لے کے جاتے ہیں سر. میرے سب سے بڑے کلائنٹ ہی وہی ہیں. اچھا, جب بھی فیشن کی بات کرتے ہیں نا, ہمارے دماغ میں فوراً فرینچ یا فرانس آ جاتا ہے. ہاں جی. اچھا, ایسا کیوں ہے کہ فرانس ہی لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے فیشن میں؟ کوئی اور ملک اس کو ٹکر کیوں نہیں دے پا رہا؟ جو فرانس ہے نا, وہ لیڈیز میں نمبر 1 ہے. جو اٹالین ہے وہ جینٹس میں نمبر 1. اٹالین زیادہ جوتے چلتے ہیں. اٹالین جوتے بھی چلتے ہیں, اور جینٹس کے فیشن زیادہ اٹالین ہی بناتے ہیں. اچھا, نہیں لیکن وجہ کیا کہ فرانس ہی نمبر 1 جا رہا ہے؟ فرانس میں مطلب ساری مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ. میں نے بتایا نا, میری مارکیٹ میں 5,000 ڈیزائنر بیٹھے ہوئے ہیں. سیم مارکیٹ میں ہم بیٹھے ہیں, بہت بڑی, دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. دنیا کے سب سے بڑے کلائنٹ وہاں پہ اس مارکیٹ میں آئیں گے چیزیں لینے کے لیے. اگر آپ کے ڈیزائن اچھے نہیں ہوں گے, وہ آپ کے سامنے سے گزر جائیں گے, آپس پاس نہیں آئیں گے, کسی اور کے پاس چلے جائیں گے وہ. اس لیے آپ کو ہمیشہ وک اپ ہونا چاہیے ایسے ڈیزائن بنانے کے لیے. اگر آپ سو جائیں گے تو آپ پیچھے چلے جائیں گے, آپ کی جگہ کیوں اور لے جائے گا. اچھا, اب آپ بہت ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں. اب عام بندہ کہتا ہے یار یہ 20 سال بعد, پہلے اس کا فیشن تھا اور یہ اب آ گیا دوبارہ. تو فیشن تو یہی نہیں ہے کہ پرانی چیزوں کو ہلکا سا جدید کر کے نیا کر کے. نہیں, بہت کرنا پڑتا ہے. وہ جو کاپی بھی کرتے ہیں نا, اس کو کاپی کرنے کے لیے 7 چیزیں چینج ہونی چاہیے. اچھا, یعنی ایسا نہیں ہے, مطلب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں وہ لڑکیاں کبھی وہ چھوٹی قمیض پہننے شروع کر دیتی ہیں, پھر کوئی 5 سال بعد لمبی. یہ تو ہم اپنی لائف میں دیکھ رہے ہیں نا کہ 5-10 سال پہلے وہ لمبی قمیضیں تھیں, وہ چھوٹی کی تھیں, پھر لمبی ہوئی, پھر چھوٹی ہوئی. مطلب یہ اسی وہ چھوٹی وہ لمبی تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس کے ڈیزائن چینج ہوتے ہیں نا, اس کے پرنٹ چینج ہوتے ہیں, کلر چینج ہوتے ہیں. کلر دوبارہ پا سکتے ہیں. پاکستانی اسٹائل میں نے میرا خیال کوئی 15 سال پہلے انڈین اور پاکستانی فیشن آیا تھا دنیا میں, اس کے بعد نہیں آیا. میں نہیں کر سکتا پاکستانی ڈیزائن ایک اکیلا بٹی صاحب بیٹھ کے ایک فیشن کی اتنی بڑی مارکیٹ میں نہیں کر سکتے وہ. اور یہ جو ہمارے, اب تو آپ نے فیشن یہاں پہ سٹارٹ کیا, کالج بنایا جو بعد میں یونیورسٹی بن گئی. اچھا, اب پاکستان میں بہت سے فیشن کے ادارے ہیں جو 3 ماہ میں آپ کو ڈپلوما دیتے ہیں اور آپ کو فیشن ڈیزائنر بنا دیتے ہیں. آپ کے خیال سے ایسے بنا جا سکتا ہے فیشن ڈیزائنر؟ نہ, کم از کم 3-4 سال کا کورس ہونا چاہیے. اچھا, جو جرنلسٹ ہیں ان کا بھی 3-4 سال کا کورس ہوتا ہے. جو ڈیزائنر ہیں ان کا وہ اسکول بچے جاتے ہیں نا, تو ان کے اسکول. آپ آج وکیلوں سے ناراض ہیں؟ وکیل بھی 4 سال کم از کم پڑھتے ہیں وکالت. کتنے؟ 4 سال پاکستان میں. 40% اصل وکیل ہیں, 60% جعلی وکیل. اچھا, یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے پتہ چل گیا, میں جا کے 4 سال سے چکر لگا رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں. نہیں, وہ ڈگری تو نہیں لے کے آتے نا. ڈگری نہیں لے کے آتے, ان کا مجھے پتہ چل جاتا ہے نا. وہ خود بتاتے ہیں آپ کو؟ نہیں, میں خود دیکھ لیتا ہوں. اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے, آنکھیں دی ہیں, میں بیٹھ کے واچ کر رہا ہوں. اس لیے میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں آج کل. جی, آپ بتا رہے تھے. کتاب لکھ رہا ہوں, ان پہ لکھ رہا ہوں سارا.
اچھا، ہوں، دوسرا یہ جو نوجوان نسل جو آپ سے تقریباً ہر شو میں کویسچن پوچھتی ہے فیشن میں آنے کے لیے یا فیشن ڈیزائنر بننے کے لیے، ان ہوں۔ کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ان کو میں مشورہ دوں گا، بہت اچھا بزنس ہے، ہوں، فیشن سب سے بیوٹیفل بزنس ہی ہے، ہوں، آپ لوگوں کو خوبصورت بنا، ہوں، خوبصورت بن کے وہ چلتے ہیں آپ کی وجہ سے، ہوں، آپ اس کو سیریس لے کے سنسیئر لے کے اس پہ پیسے بھی ملتے ہیں، کہ سب چیزیں ملتی ہیں، اس سے آپ آگے بھی جاتے ہیں، آپ کا نام بھی بنتا ہے دنیا میں، تو اس سب سے خوبصورت بزنس ہے۔ لیکن ایک تصویر انٹرنیٹ پہ لے کے وہ نہ کہیں میرا ڈیزائن ہے، ہوں، آپ وہ کریں جو آپ کے سر سے آپ ڈیزائن بنا کے دیں۔ فیشن ڈیزائنر کو سب چیزیں آنی چاہیے۔ ہوں، میں لیڈیز گارمنٹس بناتا ہوں، مجھے فرنیچر کا پتہ ہے، مجھے پلیٹوں کا پتہ ہے، مجھے ٹیبل لگانے کا پتہ ہے، ہوں، مجھے گھر بنانے کا پتہ ہے، ہوں، مجھے پتہ ہے اس کو لائٹ کیسے ڈم کرنی ہے، مجھے پتہ ہے یہ میوزک کہاں پہ لگانا ہے، ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ صوفے جو ہم نے کہاں پہ رکھنے ہیں، کیسے بنانے ہیں۔ تو ڈیزائنر، اس کو ڈیزائنر کہتے ہیں جس کو سب چیزیں آنی چاہیے۔ یعنی فیشن صرف کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، نہیں، فیشن از اے کمبینیشن آف یہ جو سارا کچھ آپ نے ہاں جی، بتایا، بالکل۔ بال کیسے بنانے جیسے ہیں۔ وال کیسے بنانے ہیں، کیسے آپ نے صبح اٹھ کے کون سے کپڑے پہن کے جانے ہیں، آپ کس شادی پہ جا رہے ہیں، آپ نے کون سے کپڑے پہنے ہیں، کس ڈنر پہ جا رہے ہیں، آپ نے کون سے کپڑے پہنے ہیں، کیسے جانا ہے، آپ کو سب چیزوں پہ ایک تمیز ہونی چاہیے۔ اچھا، اب پاکستان میں ایک دو ہیں لوگ جو آپ کو آپ کے کپڑے سیتے ہیں آپ کی فزیک کے مطابق، کیا باہر دنیا میں ایسا رواج نہ ہے کہ ایک بہت کوئی مہنگے ہیں وہ، کنسلٹنٹ ہو کہ نہ جو نہ آپ کی شکل کی ٹون کے نہیں نہیں مطابق، نہیں نہیں باڈی ٹون کے نہیں نہیں مطابق نہیں نہیں، اور ٹیکسچر کے فیشیل ایکسپریشنز کے اس کو مطابق؟ فرینچ میں کہتے ہیں مزور۔ مزور کا مطلب آپ پہ وہ ایک ایک چیز اچھا، بنا ایسا کے نہیں ہے دے کوئی گا۔ نہ نہ، ہمارے وہ یہاں پہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، وہ نہیں تو ہوتے ہیں؟ بہت مہنگے، وہ تو کوئی عام امیر آدمی بھی نہیں یہ کرتا۔ اچھا، ایسا نہ نہ دنیا میں ٹرینڈ نہیں ہے؟ نہیں، ٹرینڈ نہیں ہے بالکل۔ میرے جو ڈیزائن بنتے ہیں، ایک ڈیزائن لاکھوں میں ایک دم کٹنگ ہوتا ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے۔ کبھی اگر آپ، وہ ہٹ ہو گیا تو پھر وہ لاکھوں سے اچھا لاکھوں کبھی چلے آپ گئے۔ نے کسی بندے کو پرسنل کوئی ہاں کوچنگ دی ہے یا پرسنل اس کو گائیڈنس دی ہے، کسی لیڈر کو، کسی ایکٹر کو، کہ تم نے یہ ایسے کپڑے پہننے ہیں یا تم نے یہی کلر پہننا ہے میں یا نے تم نے ایسے بال بنانے ہیں؟ کبھی کسی کو آپ نے اس طرح سے کوچ کیا ہے یا اس کو گائیڈنس دی ہے؟ بے نظیر کو میں گائیڈنگ دیتا تھا، پھر اچھا، جنت صاحب علامہ انہیں کرے، جنرل مشرف؟ ہاں ان کو دیتا تھا، مطلب کہ دیتا نہیں تھا، میں ان کا کوچ نہیں تھا، لیکن بتا دیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آپ سے پوچھتے تھے؟ ہاں پوچھتے تھے، میں بتا دیتا تھا تو یہ سوٹ پہ ایسے کپڑے نہیں پہننے، ایسے تو پہننے۔ اچھا، مطلب وہ آپ کو فالو کرتے تھے جو آپ بات ہاں، کرتے؟ تو آپ کو نیا جب میرا لیڈر تو لیڈیز، آج کل کوئی ینگ لیڈر آپ سے کچھ پوچھتا ہے؟ نہیں میں ملتا ہی نہیں ہوں زیادہ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میرا فیشن ہے لیڈیز کا، لیڈیز کو خوبصورت بنانا، یہ میرا اصل کاروبار لیڈیز کا ہے۔ لیڈیز کو میں خوبصورت بناتا ہوں، کیسے کپڑے پہننے ہیں، اپنی فٹنگ اپنے آپ کو کیسے رکھنی ہے، اپنے آپ کو سمارٹ کیسے رکھنا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھوں گا، سمارٹ نہیں رکھوں گا، اب جب میرے پاس آئیں گے کیونکہ جو میرا مالک جو ہے اتنا پیڑ نکال کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کو کام کا ہی نہیں پتہ، تو خود اس نے کپڑے کیسے پہنے، تو ہمیں کیوں خوبصورت بنا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی آدمی فٹ رکھنا چاہیے، لیکن نیچر چیز ہونی چاہیے۔ اللہ نے جیسے بنایا نا، تو ایسے اللہ سے فخر کرنا چاہیے آپ کو۔ کوئی ہیئر ڈیر پکڑ کے کالے نہ کر لو، تو یہ نہ کر لو، اب میری ایج ادھر جا رہی ہے تو میں پکڑ کے یہ نہ جو نیچر ہے نا وہی نیچر۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ بال اڑ جائیں تو پی آر پی وغیرہ نہیں کرانی چاہیے، ٹریئر ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا اللہ چاہیے، نے جو جیسے بنایا اور ہے بال وہ اگر سفید ہو رہے ہیں تو ہونے دینے انہوں چاہیے؟ نے بالکل دیکھا، میں بالکل نیچر سب چیزیں۔ اچھا، اور اگر بندہ، لیکن کھانے پہ ایک لمٹ ہونی چاہیے نا، اچھا، کھانے پہ بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے نا، ایسے بے ٹکڑا پکڑ کے بس آج ہی میں نے کھانا، کل مجھے ملنا نہیں ہے۔ کھانے پہ بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، آدمی کیسے کھانا ہے، کیسے اپنی ہیلتھ کو اچھا رکھنا ہے۔ ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے، ہیلتھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی ایج اس وقت کتنی ہوگی؟ آئی ایم 58۔ 58۔ تو مجھے بتائیے آپ کی روٹین کیا کھانے پینے کی؟ میں صبح ایک کافی پیتا ہوں، اچھا، اٹھ کے آپ نے کافی پی لی، بلیک یا جانے سے پراپر نہیں کافی؟ ود ملک۔ اوکے، اس کے بعد؟ اس کے بعد پھر دوپہر کو تھوڑا سا سلاد، یہ لائٹ چیزیں تھوڑی سی کھا لیں۔ اوکے، رات کو بس ذرا بریڈ میں زیادہ نہیں کھاتا کیونکہ بریڈ موٹا کرتی ہے، اور لائٹ چیزیں میں کھا لیتا ہوں ساری، ہے نا۔ اچھا، تو اس کے بعد میٹھا شیٹھا یہ میں ذرا دور جاتا ہوں، میں رات کو سونے سے پہلے فروٹ کھاتا ہوں۔ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ ہاں میں بالکل واک کرتا ہوں، پہلے میں ٹینس کافی کھیلتا تھا، اچھا، تو آج کل وہ میرے ہاتھ کا ایک مسئلہ بنا تھا، تو اس سے ذرا میں رک گیا تھا، لیکن میں واک کرتا ہوں۔ میں لاہور آتا ہوں تو اپنے پول پہ میں واک کرتا ہوں 1 گھنٹہ۔ اچھا، آپ بڑے ریناؤنڈ فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ کسی سے انسپائر ہیں، کسی فیشن ڈیزائنر سے؟
ہمارا نا وہ ہمیشہ ہم ٹاپ پہ نہیں رہتے. کبھی یہ اوپر چلے جاتا ہے تو کبھی وہ نیچے آ جاتا ہے تو کبھی وہ اوپر چلا. جو ہمیشہ ایک نام بھٹی صاحب کا نہیں رہ سکتا, مطلب ٹاپ پہ بھٹی صاحب نہیں آ سکتے. میری جگہ اور لوگ بھی لے جاتے ہیں, تو وہ اس لیے سیم نام نہیں آ سکتا. اس دفعہ میری کلیکشن اچھی ہے تو میرا نام آپ کو شروع اپنے ہو گیا. علاوہ کون پسند ہے ڈیزائنر؟ نہیں نہیں, کافی لوگ ہیں میرے جو لیڈیز کرتے ہیں, مجھے کافی لوگ پسند ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, جو جگہ لینے کے لیے اچھے کام کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی بندہ بتائیں جو اچھا کام کر رہا ہو آپ کے خیال سے؟ میں نے دیکھے نہیں ہیں بالکل, ہے نا. ہاں میں نے دیکھے نہیں ہیں. میں نے یہ اسکول میں گیا تھا 2-3 سال پہلے, وہ فیشن ڈیزائن جو بنایا تھا اس کے وہ اچھے کام کر رہے ہوں گے تو اچھا کرنا چاہیے. ان کو باہر جانا چاہیے نا, باہر جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا نام بنانا چاہیے. وہ ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہوگا نا, اور آپ کا بھی روشن ہوگا. آپ کی اکانومی میں فرق پڑے گا, آپ کی سیل میں فرق پڑے گا, آپ کے پیسوں میں فرق پڑے گا, پرافٹ میں فرق پڑے گا. اچھا, آپ انکریج کرتے ہیں کہ لوگوں کو پاکستان سے باہر جا کے کام کرنا چاہیے؟ نہیں, باہر جا کے کام نہیں کرنا چاہیے, یہاں سے ان کی چیزیں بنا کے باہر جانا چاہیے. آپ کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے. ایکسپورٹ کرنا چاہیے. اچھا, آپ نے کوئی چیز ایکسپورٹ کی کبھی پاکستان سے, یہاں سے بنوا کے کوئی باہر بھیجی؟ نہیں, کیونکہ میرا سارا فیشن وہیں کا تھا, تو اس لیے وہ میڈ ان فرانس لکھا جاتا ہے ٹکٹ پہ نا. تو میری پوری بلڈنگ ہے تو وہاں پہ ساری چیزیں بنتی ہیں, تو میڈ ان فرانس لکھا جاتا ہے, بٹی پیرس لکھا جاتا ہے, بٹی پیرس. اوکے. اچھا, اسی طرح جب بھی فیشن کا ذکر آتا ہے تو ماڈلنگ کا ذکر آتا ہے. آپ نے بھی یہاں پہ پی سی میں آپ کرواتے رہے, میرے خیال ہے 10 سال پہلے تک آپ باقاعدہ باہر سے ماڈلس کو منگوا کے. اچھا, جب ماڈلنگ کا ہم بات کرتے ہیں نا تو لوگ ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی ہراسمنٹ ہوتی ہے, اور ہم جنس پرستی بھی بڑی چل رہی ہے ماڈلنگ میں. ایسی کوئی بات ہے یا؟ نہیں, ماڈلنگ میں جب میں لے کے آتا تھا پوری ٹیم کو, تو میں نے 2 لڑکیوں کو ماڈل بنایا تھا. ان کے پیرنٹس نہیں مانتے تھے اس زمانے میں نا, تو وہ پاکستان وہ کلچر ایسے تھا, بولو ہم نے اپنی بیٹی کو ماڈل نہیں بنانا. ابھی بھی ماڈل ایسا ہے نہیں, لیکن پتہ ہے کہ ہر چیز پہ ایک لمٹ ہوتی ہے. جو کاروبار ہے کاروبار, اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. جو لڑکیاں آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں نا, تو وہ کام ختم کیا ہے 6 بجے کے بعد, فنش. مالڈنگ ختم کی, فنش. اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے, انجائز چکر نہیں کرنے چاہیے, انجائز فائدے نہیں اٹھانے چاہیے. کیونکہ میرا تو اتنا لڑکیوں کے ساتھ کام ہے نا, تو ایک لمٹ ہوتی ہے. اس کو کاروبار میں کبھی آپ مکس نہ کریں 2 چیزوں کو, وہ اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ میری بھی بیٹی ہے, میری بھی بیوی ہے, میری بھی مدر ہے, میری بھی بہن ہے, تو ان چیزوں پہ مکس نہیں کرنا چاہیے. انجائز آپ ان لڑکیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, بڑی غلط بات ہے. مالڈنگ کرنا چاہیے. میں لڑکیوں کو کہوں گا پلیز ماڈل بنیں, اپنے آپ کو سیٹ کریں. پہلے میں جب پاکستان آتا تھا, پی سی میں 32 سال ٹھہرا ہوں, میں نے آتا تھا سیم لڑکے ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے تھے, بیویاں ان کی خوبصورت گھر بیٹھی ہوتی تھی تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ اب کلچر چینج ہو گیا, لڑکیاں بھی جاب کر رہی ہیں. لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, میاں پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ فلاور سے بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. تو لڑکیوں کو میری یہ ایڈوائز ہے, آپ انڈیپینڈنٹ رہیں, کام کریں, آپ کو کرنا چاہیے, ماڈل بننا چاہیے, لیکن چیزوں کو مکس نہ کریں. یہ میری ان کو ایڈوائز ہے. اچھا, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, اب ہم نے تو پاکستانی یہ فیشن شوز دیکھے ہیں, بلکہ انڈینز بھی دیکھے ہیں کہ فیشن کے نام پہ لوگ عجیب و غریب لباس پہن کے تو کیٹ واک کرتے ہیں. ایون ایک انڈیا کے ایک لڑکی ہے, پتہ نہیں عرفی نام ہے کہ کیا نام ہے, وہ عجیب و غریب سا ڈریس پہن کے تو فیشن کے نام پہ باہر آ رہی ہوتی ہے. تو بعض تو ڈریسز ایسے ہوتے ہیں جو میرا نہیں خیال کہ آپ پبلکلی پہن سکتے ہیں. تو یہ کیسا فیشن ہوتا ہے؟ نہیں, وہ فیشن جو ہے نا, وہ جو آپ یورپ میں بھی دیکھتے ہوں گے نا, تو وہ کپڑے پہنے ایسے وہ چل رہے ہیں, وہ کلر آپ کو دکھا رہے ہیں, کلر میچنگ, کلر کیا آ رہے ہیں. اچھا, کلر کیا آ رہا ہے, یعنی وہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ایسے کپڑے پہن نہیں, لیں. ایسے وہ اسٹریٹ پہ آدمی کیسے پہن کے پھر سکتا ہاں, ہے. یہی پھر ہم اس لوگ کے کنفیوز ڈیزائن ہوتے ہیں. بنتے ہیں, کلر بنتے ہیں. اس دفعہ کلر بلو ہے, یہ ریڈ ہے, یہ ہے سارا, وہ کلر بنتے ہیں. تو اس کو وہ کلر ہم میچنگ دکھاتے ہیں. پوری دنیا میں ہم کلر ایسے لے کے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ دنیا کی اب ایسے جائے گی. تو غریب بندہ کر سکتا ہے فیشن؟ بالکل, میں نے بتایا سڑک پہ جو پٹھان بیچتے ہیں نا, تو وہ بڑے خوبصورت وہ کپڑے پڑے ہیں, اس کو پہننے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے نا. آپ 20,000 کی ایک شرٹ لے کے پہن لیں, نیچے اچھے سے شوز پہن لیں, آپ میک اپ کر کے, تو وہ پہننے کا جسم بھی سیٹ ہونا چاہیے نا. بالکل کیوں نہیں کر سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں میں عربوں کے جگہ سوٹ لیتا ہوں؟ نہیں,
میں سمپل جو سوٹ ہے مجھے فٹ آ جاتا ہے بڑا سستا سا وہ میں پہن لیتا ہوں سمجھے نا. ہاں بڑا مزہ آیا آج آپ سے گفتگو کر کے, Thank you. اور میری دلی دعا یہ ہے کہ جو آپ, کیونکہ یو ور دا فرسٹ گیسٹ جو میرے پروگرام میں ہلکا سا آپ دیدہ ہوئے آج, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں, اور وہ جو آپ کاز بتا رہے ہیں وہ تو بہت بڑا کاز ہے کہ ایک یتیم خانہ بنانا, تو اللہ اس پہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے, اور اللہ کرے کہ وہ جو اوپر سے فون آتا ہے وہ آپ کے لیے بھی کوئی کرے, اور آپ جو بار بار تاریخوں پہ آ رہے ہیں وہ تاریخ پہ تاریخ کسی وقت کوئی آخری تاریخ پہ بن جائے. اللہ میاں کرے, تھینک اللہ یو میاں سو کرے, مچ. اور اللہ میاں ان کو سمجھائے. ہم نے جب جانا ہے سب چیزیں چھوڑ کے جانا ہے, کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. یہ سارا زندگی کا ایک شو ہے, یہ ادھر ہی رہ جانا. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم, اس میں تھینک یو, پریشر. تھینک یو. السلام علیکم.